اب میں 5 منٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری موسیٰ صاحب کے برخودار حافظ مجیب الرحمن کو کہ وہ آئے اور 5 منٹ کے لیے اپنا خطاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، تعریفات تسبیحات خالق کائنات کے لیے، ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات، قرآن حکیم کے اندر خالق کائنات نے یہ آیت اتار کر تمام کی تمام امت کی رہنمائی فرما دی۔ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا جہان کے اندر بسنے والو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما ماننے والو، بات سن لو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قول اور فرامین آپ لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اور دنیا کے اندر بسنے والے، چاہے وہ عیسائی ہوں، نصرانی ہوں یا یہود ہوں، وہ کوئی بدھ ہو یا ہندو ہو، وہ کوئی مشرک ہو، مکہ کا ہو، حجاز سے باہر کا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، اللہ رب العزت نے رہنمائی فرما دی کہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے میرے پیارے پیغمبر میں اسوہ ہے۔ حضرات، آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جس کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا۔ اے میرے صحابہ سن لیجئے، ایک وقت تھا کہ اسلام دنیا کے اندر اجنبی تھا، ان قریب اجنبی ہو جائے گا۔ ہاں، آج وہ دور ہے، آج اسلام اجنبی ہو چکا، آج ہمارے اندر سے اسلام کی اساسیت ختم ہو چکی، آج ہمارے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کا جذبہ مفقود ہو چکا۔ ہائے افسوس، آج کس کس بات کا رونا رویا جائے۔ ایک طرف اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، دوسری طرف آج کے لوگوں کا اپنے اماموں کے پیچھے چلنا موجود ہے۔ ایک طرف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، دوسری طرف میرے اور تمہارے، آج ہم لوگوں کے اندر میرے اور تمہارے مولوی کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر سبقت لے چکا ہے۔ ایک طرف آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا طریقہ موجود ہے، دوسری طرف ہمارے نوجوانوں کا دین سے بے راہ ہونا موجود ہے۔ ایک طرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی صحابیات کا طریقہ موجود ہے، دوسری طرف ہماری عورتوں کا دین سے دور ہو جانا اور ہمارا انہیں دور کر دینا موجود ہے۔ ہائے افسوس کہ آج ہمارے اندر سے دین مفقود ہو چکا۔ جذبوں کے ساتھ تقریریں کرنے والے بڑے بڑے ملا موجود ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو چھوڑ کر اپنے اماموں کے اقوال کے پیچھے چلا رہے ہیں۔ ہائے افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ہوتے ہوئے آج کا مولوی، آج کا امام، آج کا ملا آپ کو شرک و بدعت کی دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک فرقہ تھا اہل الحدیث، صحابہ کرام کے بعد سے چلا، آج تک موجود تھا۔ آج کچھ مولویوں نے کوشش کی کہ اس فرقے کو فرقۃ الناجیہ جسے کہا جاتا ہے، جس کے اندر تمام کے تمام اہل السنہ موجود ہیں، آج کے مولویوں نے کوشش کی کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے، لیکن یاد رکھنا اللہ رب العزت کا دین ہے،
تم جتنا چاہو گے مٹانا یہ غالب آ کر رہے گا۔ ہائے افسوس کہ تم سے تمہارے اعمال کا پوچھا جائے گا اور تم کیا جواب دو گے۔ حضرات، ہر انسان اپنا اپنا جواب دہ ہے، ہر انسان نے اپنے اپنے متعلق بتلانا ہے۔ میں اور آپ آج اس مجلس کے اندر شریک ہیں، میں اور آپ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں حق سننے کے لیے۔ بتلائیے، حق سنیں گے تو کتنا اثر کرے گا؟ جذباتی تقریریں سن کر ہم اٹھ کر گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اولاد کا حال یہ ہے، آج ہی صبح فجر کے وقت ہم اپنے بڑے بیٹے کو اٹھانا گوارا نہیں کرتے، سویا ہوا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی نیند میں دخل دینے کی؟ ہم تقریریں سن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سن کر دوسری طرف بے عمل، بے راہ رو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی؟ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے توحید پر قائم رہنا موجود ہے، دوسری طرف بہت سارے لوگ، بڑے مولوی، قبروں کے پجاری موجود ہیں اور جانتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا دنیا کے اندر آنے کا۔ حضرات، رسول اللہ نے مکہ کے اندر، طائف کے اندر اور عرب کے ریگزاروں میں پتھر کھائے اس توحید کی خاطر، لیکن آج کے مولویوں نے دین کو بدل کر دین کے اندر شرک کو ایجاد کر دیا، اور ستم در ستم کہ لوگوں نے پھر اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلوانے والے کئی لوگوں نے شرک پر توجیہات پیش کی، کلمہ گو مشرک پر کتابیں لکھ کر اس مسئلے کو مٹانے کی کوشش کی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میری اور آپ کی کم علمی، بے علمی۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، ذرا بتلا تو صحیح کہ حشر کو کس سے صلہ مانگے گا، کہ حشر والے دن جب خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا تو ہم کیا وہاں پر جواب دیں گے؟ وہاں پر ہمارا کردار کیا ہوگا؟ آج بہت سارے یہ بات بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولویوں نے دین کو بگاڑ دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کو ترغیب دلائی ہو، جنہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو یہ تعلیم دلوائی ہو کہ دین سیکھو، دین پر عمل کرو؟ لیکن افسوس، دوسری طرف دیکھا جائے دنیا کی تعلیم، دنیاوی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آج کے مولوی بھی چل پڑے، اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم سے دور کر کے دنیاوی تعلیم کے پیچھے چلا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہا جاتا ہے جی یہ زمانے کی ڈیمانڈ ہے۔ حضرات، وقت بدلا نہیں کرتے، زمانہ بدلا نہیں کرتا، لوگ بدلتے ہیں، میں اور تم بدلتے ہیں، وقت نہیں بدلتا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی گمراہ زمانے میں تشریف لائے تھے، اور اللہ رب العزت نے وہاں پر بڑی بڑی تہذیبوں کا تذکرہ کر کے اس وقت کے لوگوں کو سمجھایا تھا۔ کہیں پر کہا کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور سورہ سبا کے اندر ایک جگہ پر فرمایا وما بلغوا معشار ما آتیناہم، لوگو تم اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہو، تہذیب میں آگے سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، تم سمجھتے ہو ہم ترقی یافتہ ہیں، تم سے پہلے گزری ہوئی قومیں تم سے بھی مضبوط تھی، مال و دولت، جاہ و جلال تھا، سب کچھ تھا، نہیں تھا تو دین نہیں تھا، انبیاء کو جھٹلایا انہوں نے۔ رب کہتا ہم نے تمام کے تمام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ہم نے تمام کے تمام کو، ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا۔ بڑے بڑے لوگ تھے، پہاڑوں کو تراشنے والے، زمین پر اکڑ کر چلنے والے، رہے وہ بھی نہیں، رہیں گے ہم بھی نہیں۔ لیکن ہمیں آج سوچنا ہوگا کہ ہمیں دین کے لیے وقت ملا ہے، دین کے لیے کوشش کرنی ہے، اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر جاؤ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو کروا جاؤ۔ حضرات، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ علماء کہتے رہیں گے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہونے والا، امام نمازیں پڑھاتا رہے گا، بات تم پر اثر کی ہے۔ مجلس کے آغاز میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ بات کہہ رہا ہوں
کہ سن لینا، یہاں بیٹھ کر بڑے بڑے لوگ ہیں چسکے لگانے کے لیے جلسوں میں جلوسوں میں آتے ہیں، آ کر اس بات کا اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں فلاں مولوی نے اچھی بات کی، فلاں مولوی کا انداز اچھا تھا، فلاں نے اچھے انداز سے تقریر کی۔ اس بات کا اندازہ کوئی نہیں لگاتا کہ فلاں مولوی نے اچھی بات کی، فلاں مولوی نے یہ مسئلہ کیا، ہمارے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، اس کو کس نے بدلنا؟ اور پھر زمانے کی بے راہ روی کا رونا، کیوں روتے ہو اگر تم عمل نہیں کرتے؟ یقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو تم کہتے نہیں ہو؟ حضرات، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔